السلام علیکم پیارے دوستو۔ ام المومنین سیدنا زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے سے 13 سال قبل مکہ معظمہ میں ہوئی۔ وہ مساکین اور فقراء پر بڑی شفیق اور رحم دل تھی۔ جب آفتاب اسلام جزیرہ نمائے عرب پر ضیاء فغن ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم تر دین لے کر تشریف فرما ہوئے تو سیدنا زینب بنت حزیمہ ان سعادت مند خواتین میں شامل ہوئیں جنہوں نے دین اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ سیدنا زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچپن سے ہی اسلام کے آنگن میں زندگی بسر کی۔ وہ بچشم خود دیکھتی رہیں کہ مسلمان توحید کی نعمت سے سرفراز ہونے کے لیے کس طرح اپنی ہر چیز کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ ہر منظر دیکھ کر ان کے دل میں اور زیادہ یقین اور ثبات پیدا ہوتا گیا اور دین اسلام پر اور زیادہ مضبوطی سے عمل پیرا ہوتی گئیں۔ وہ روزے دار اور عبادت گزار تھیں اور اللہ کے ذکر اور فقراء و مساکین پر خرچ کرنے میں ایک لحظہ بھی غفلت نہیں کرتی تھیں، اس لیے وہ ام المساکین کے لقب سے مشہور و معروف ہوئیں۔ جب سیدنا زینب کا خاوند اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوئی اور اللہ کے ہاں ثواب کی نیت کر لی، کیونکہ وہ اپنے سینے میں ایک ایسا دل رکھتی تھیں جو ایمان، یقین، توکل اور اللہ پر بے پناہ اعتماد سے لبریز تھا۔ وہ اپنے دل کی گہرائی میں یہ محسوس کرتی تھیں کہ اللہ اسے بہتر بدلہ دے گا اور اسے پہلے ہاوند سے بہتر ہاوند کی رفاقت حاصل ہوگی، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہوگا جس کی رفیقہ حیات بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ خیال تو کبھی ان کے دل میں آیا ہی نہ تھا کہ وہ سید الاولین و آخرین کی بیوی بن جائیں گی، لیکن اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگیں، کیا میری یہ قسمت کہ مجھے رسول اللہ کی رفیقہ حیات بننے کا شرف حاصل ہوگا؟ چند ہی لمحات کے بعد وہ اپنے ہی دل میں کہتی ہیں کہ کیا دنیا میں رسول اللہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ واہ کیا بات ہے، وہ میرے سرتاج بنیں گے، وہ میرے حالات کے نگراں ہوں گے۔ واہ رے میری یہ قسمت، میری یہ شان اور میرا یہ اعزاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے اور انہیں 400 درہم کا حق مہر دیا اور ان کے لیے عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کے ساتھ ایک سادہ سا حجرہ بنایا۔ اسی طرح سیدنا زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کے منصب پر فائز ہوئیں اور سید الاولین و آخرین سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بننے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ ام المومنین سیدنا زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے بھی مساکین پر رحم دل تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تو ان کی رحم دلی اور شفقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب وہ حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن گئیں تو ان کی مساکین کے ساتھ رحم دلی اور شفقت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر لحظہ حبیب کبریا کے مبارک دل سے رحمت و شفقت کے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھتی تھیں، بلکہ وہ بچشم خود اس منظر کا خود مشاہدہ کرتی کہ رسول اللہ مومن فقراء اور مساکین سے حد درجہ رحم دلی اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا کرتی تھیں کہ آپ مسلمانوں کو فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے اور اسی طرح مسلمانوں کو دلی اور روحانی اعتبار سے اس بلندی پر پہنچا رہے تھے کہ وہ جذبہ ایثار سے شرسار ہو۔ ام المومنین سیدنا زینب بنت حزیمہ یہ مبارک احادیث سنا کرتی تھیں اور ان کا دل اس سدا بہار جنت الرحمن میں جانے کے لیے مچلتا رہتا تھا جس جنت کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور نہ ہی اس کا کسی انسان کے دل میں خیال آیا۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ جاہلیت میں بھی
ام المساکین کے لقب سے مشہور تھیں، لیکن جب وہ ام المومنین کے بلند پایہ مقام پر فائز ہوئیں تو پھر ان کی صحابت کے کیا کہنے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ام المساکین سیدنا زینب سے پہلے پاکیزہ اور عزت والے خانہ نبوی میں داخل ہوئیں۔ ان دونوں جلیل القدر خواتین یعنی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا رسول اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام و مرتبہ تھا، اس لیے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کو نئی آنے والی سوتن سیدہ زینب بنت حزیمہ سے کوئی رنجش یا غیرت پیدا نہ ہوئی، جو عام طور پر ایسے مواقع پر خواتین کے دل میں ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ام المساکین سیدنا زینب بنت حزیمہ کے دل میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ کے مقابلے کی کوئی رغبت نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ دونوں مجھ سے پہلے خانہ نبوی میں آپ کی بیویاں بن کر داخل ہوئیں اور ان دونوں کا آپ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا شفقت، رحمت اور محبت کی زندگی بسر کرتی تھیں۔ وہ اسلام کی گدا آغوش میں اس کی عظمت محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کے نہایت ہی خوشگوار انداز میں دن گزار رہی تھیں۔ وہ مساکین، فقراء اور محتاجوں سے شفقت، نرم دلی اور حسن سلوک سے پیش آنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھیں۔ انہوں نے اپنا بیشتر وقت اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ عبادت سے جو وقت بچتا وہ مساکین کی دیکھ بھال کرنے، انہیں کھانا کھلانے اور ان پر صدقہ کرنے میں گزار دیتی۔ اسی لیے وہ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں اور یہ لقب ان کے نام پر غالب آ گیا۔ اس فضیلت والے نام کی مناسبت ان کے صدقہ و خیرات کے کارناموں کی خوشبو معاشرے میں پھیل گئی۔ ام المومنین سیدہ زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خانہ نبوی کے آنگن میں اپنی زندگی کے خوبصورت دن گزارے۔ وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے طرز عمل، علم، اخلاق اور شفقت و رحمت کو حاصل کیا کرتی تھی۔ دن بدن ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کا لالچ نہ رہا۔ وہ صرف اللہ کی رضا اور اس جنت کی طلبگار تھیں جو اللہ نے اہل تقوی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ام المومنین سیدنا زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کی چند بہاریں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں عبادت، روزے اور قیام اللیل کی صورت میں گزاری۔ رسول اللہ کی رفاقت میں چند ماہ ہی گزارے کہ وہ وقت آ گیا جب ام المومنین بستر مرگ پر ابدی نیند میں آغوش میں چلی گئیں۔ اس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب یہ فوت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم تازہ ہو گیا۔ آپ کو خواتین عالم کی سردار سیدہ خدیجہ کی موت یاد آ گئی۔ ام المومنین سیدنا زینب بنت حزیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر نیک لوگوں کے سی پرسکون انداز اور عبادت گزاروں کسی دل فریب خاموشی کے ساتھ داخل ہوئیں، اور خشوع و خضوع سے زندگی بسر کرنے والوں کسی خاموشی کے ساتھ خانہ نبوی سے ان کا جنازہ نکلا اور انہیں بقیع الغرقد کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وہ کامیابی کے ساتھ سرفراز ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے لیے دعا کی۔ ام المساکین سیدنا زینب بنت حزیمہ نے اپنی پوری زندگی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی مساکین و فقراء کو نظر انداز نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انہیں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ملا مساکین و فقراء کی دیکھ بھال کے لیے صرف کر دیا۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں وہ اس کے پاس محفوظ ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوئیں تاکہ وہ سدا بہار جنت کی سعادت کی زندگی بسر کر سکیں، جہاں نعمتیں نہ ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی زوال پذیر ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں: اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من باتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا تم اب ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے جو تم دنیا میں کرتے رہے، تو اسی لیے یہاں بکثرت پھل موجود ہیں جو تم کھاؤ گے۔ ہم ام المومنین سیدنا زینب بنت حزیمہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ جو انہوں نے سورہ قمر میں فرمایا ہے الوداع کہنے کی سعادت کرتے ہیں۔ بلا شبہ متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی اور جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔